بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود پاک اس رحمت للعالمین پر جس کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ پیارے ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردہ کو زندہ کرنے کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک اسحاق نامی شخص تھا۔ اس کی چچا زاد بہن حسن اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ اپنی چچا زاد بہن پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کر لی۔ چند روز کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اس لڑکی کی جدائی بہت مشتاق گزری۔ یہ اس کی قبر پر جا کر لپٹ گیا اور رونے لگا۔ ایک مدت تک ایسا ہی کرتا رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا اور اس سے کہا، اے اسحاق، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، یا رو اللہ، یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اس کے فراق نے مجھے ہلاک کر رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میں اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دوں؟ اس شخص نے اسبات میں جواب دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر شک ہو گئی اور اس میں سے ایک حبشی غلام جس کی آنکھ، ناک اور منہ سے آگ نکل رہی تھی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ و کلماتہ عبدہ و رسولہ کہتا ہوا نکلا۔ اسحاق نے کہا، یا نبی اللہ، یہ میری بیوی کی قبر نہیں ہے بلکہ فلاں جگہ ہے۔ اس نے دوسری طرف اشارہ کر کے کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی سے کہا، واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ پھر دوسری قبر پر آئے اور کہا، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ ایک عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتی ہوئی نکلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا یہی تمہاری بیوی ہے؟ اس شخص نے اسبات میں جواب دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ رستے میں اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں تیرے فراق میں مسلسل جاگتا رہا ہوں۔ اب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے راحت محسوس ہو رہی ہے۔ میں کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ وہ لڑکی کی ران پر سر رکھ کر سو گیا۔ سونے کے دوران اس لڑکی کے پاس سے ایک شہزادہ گزرا جو حسن و جمال میں بے مثال تھا۔ لڑکی اس کو دیکھتے ہی اس کی عاشق ہو گئی۔ جب اس شخص نے لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی اس پر فدا ہو گیا۔ لڑکی نے اس سے کہا کہ مجھ کو اپنے ساتھ لے چلو۔ اس نے لڑکی کو اپنے پیچھے گھوڑے پر سوار کر لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ادھر اسحاق بیدار ہوا تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا اور اس کی طلب و تلاش میں نکل پڑا اور گھوڑے کے قدموں کے نشان دیکھ کر ان کے پیچھے چلتا رہا۔ ایک مقام پر پہنچ کر ان کو پکڑ لیا اور شہزادے سے کہا، میری بیوی میرے حوالے کر دو، کیونکہ زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ میری چچا زاد بہن بھی ہے۔ لڑکی نے اس کا انکار کیا اور کہا، میں شہزادے کی باندی ہوں۔ اسحاق نے نہایت تاکید کے ساتھ کہا کہ تو میری بیوی ہے اور میرے چچا کی لڑکی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، میں تجھ کو نہیں جانتی، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں شہزادے کی باندی ہوں۔ شہزادے نے اسحاق سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو میری باندی سے کیوں جھگڑتا ہے؟ اس پر اسحاق نے جواب دیا کہ یہ تیری باندی نہیں، میری بیوی ہے جس کو روح اللہ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔
ان کی گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا، اے اسحاق، یہ تیری وہی بیوی ہے جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ اسحاق نے جواب دیا، ہاں اللہ کے نبی، یہ وہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی بیوی ہرگز نہیں ہوں، بلکہ اس شہزادے کی باندی ہوں۔ شہزادے نے بھی اس بات کی تائید کی کہ یہ میری باندی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ میں نے تجھ کو اللہ کے حکم سے زندہ نہیں کیا تھا۔ اس لڑکی نے اس بات سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے جو امانت تجھے دی تھی اس کو واپس کر دو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی مردہ ہو کر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ارادہ کرے کہ میں ایسے شخص کو دیکھوں جو کفر کی حالت میں مرا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی حالت میں زندہ کیا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے، اور جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ جو ایمان کی حالت میں مرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کی حالت میں اٹھا لیا ہو تو وہ اس لڑکی کو دیکھ لے۔ اس کے بعد اسحاق نے حق تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے یہ عہد کیا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ پیارے ناظرین محترم، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔